السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم ایک نئی سورۃ الحجر شروع کریں گے اور حسب سابق ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجر کے رکو نمبر 1 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا
كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ناظرین اکرام، اب تک ہم سورۃ الحجر کے رکو نمبر 1 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف لام را، پہلے بھی کلاسز میں یہ بتا چکا ہوں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جو حروف شروع میں جس پر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سن القرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر حرکت زبر زیر پیش آئے اس صورت میں زبر اگر ہے تو جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے۔ اگر زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں ہے تو جس طرح سے عربی زبان کے جو حروف ہیں جس طرح سے پڑھیں گے اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے الف، اس پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے تو اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے۔ آگے لام پر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے اور مد ہے تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، لام، اس طرح سے۔ اور را پر چونکہ کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے را کر کے۔ اب آگے قف جو علامت وقف ہے، اس کے آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، اور وقف کرنے کی وجہ سے کوئی یہاں پہ تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ را پر پہلے سے ہی کھڑی زبر ہے۔ اس کے بعد تلکا میں تا باریک ہی اس کو پڑھیں گے، آیات الکتابی، دونوں جگہ تا، ادھر بھی تا، یہ دونوں کو بھی ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ وقرآن مبین، قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور را کو بھی گول پڑھیں گے۔ اس کے گول پڑھے جانے کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے، جو را ساکن ہے اس سے قبل حرف پر اگر زبر اور پیش آتا ہے اس صورت میں را ساکن جو ہے وہ گول پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم یہاں گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو اس کو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ادغام پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض کا قاعدہ لاگو ہو کر ایک الف سے زائد اس کو ہم کھینچیں گے۔ اگلی آیت ربما، را پر پیش ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ یود الذین، غال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، کفرو میں را کو گول پڑھیں گے، اور لو کانو، قاف کو باریک ہی پڑھیں گے۔ جو نقطے والا قاف ہے اس کو بہرحال گول پڑھتے ہیں، باقی جو دوسرا جو قاف ہے اس کو باریک ہی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمین،
علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد یا جو ہے عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض یعنی جو ٹیمپرری مد ہے اس کے قاعدہ کے لاگو ہونے کی وجہ سے یہاں اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر مسلمین، اس طرح سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔